نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، مختصر تشریح کے ساتھ، اور قرآن حکیم کے 14ویں پارے کا مطالعہ اس وقت زیر مطالعہ ہے اور پائے تکمیل کو ہے۔ سورۃ النحل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ایک قوم کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی طرف سے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا جانا، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ رہنمائی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے اور ناشکری کی جائے تو پھر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے بھوک اور خوف کی کیفیت میں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور حلال اور طیب استعمال کرنا ہے، اور 4 باتوں کی حرمت کا تذکرہ بھی آخری آیت میں، آیت نمبر 115 میں ہمارے سامنے آیا۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 116 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑو۔ یہ مشرکین کا تذکرہ کہ جو حلال حرام کے فیصلے از خود کرتے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے مراد دنیا کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا اس سے پہلے وہ جو ہم نے آپ سے بیان کیا ہے۔ یہ ذکر آ چکا سورہ انعام آیت 146 میں۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ جانور ان پر حرام کر دیے گئے اور کچھ کی چربی ان پر حرام کی گئی۔ وضاحت آئی تھی انعام آیت نمبر 146 میں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے اعمال کیے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، یقیناً رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، ایمان کی روش پر ہوں اور اعمال کو درست کر لیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اگلا اور آخری رکوع ہے سورۃ النحل کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا عمدہ تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اپنی ذات میں امت، تنہا وہ کام انہوں نے کیا اللہ کے فضل سے جو ایک بڑی جماعت کے لیے بھی ممکن نہ تھا، تنہا پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ شاکرا لانعمی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھی راہ کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی عطا فرمائی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ پر وحی بھیجی کہ آپ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، مراد ان کے طریقے کی۔ البقرہ آیت 131۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا۔ نبی علیہ السلام کو اس کی تعلیم دی، اور ہمیں قرآن پاک نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو، اور ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ یہ بات سورہ حج کی آخری آیت 78 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہم نے ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کر دیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ یہود کو بھی اول جمعے کا دن دیا گیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، انہوں نے ہفتہ رکھا، اپنے لیے ہفتہ پسند کیا، اللہ نے ہفتے کو ہی عبادت کے لیے مقرر کیا، اور معاش کی محنت دنیاوی کاروبار منع تھا۔ یہ واقعہ اصحاب السبت کے واقعے میں ہم پڑھ چکے، رکوع نمبر 21 سورہ اعراف۔ اچھا، ہر ایک امت کو ہفتہ دیا گیا، یہود نے ہفتہ، ہر ایک امت کو جمعہ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، یہود نے ہفتہ، نصارہ نے سنڈے اتوار لے لیا۔
ہماری امت کو حضور فرماتے اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جمعے کو ہی برقرار رکھا۔ اللہ جمعے کی قدر کرنے اور اس کے تقاضوں پر جو اس کے آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہود کا معاملہ بیان ہو رہا ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتہ ان لوگوں پر مراد عظمت کا دن مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے اس انداز سے جو سب سے بہترین ہو۔ اللہ کے پیغمبر کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دعوت دین کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حکمت سے مراد آج معاشرے میں وہ طبقات بلکہ ہر دور میں جو دلائل سے سنتے ہیں تو دلائل کے ساتھ پیش کرنا۔ ایک ہوتا ہے عوام الناس کا طبقہ جو سادہ سی بات کو لیکن جو دل سے نکلتی ہو اس کو قبول کرتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو موعظہ حسنہ وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، عمدہ نصیحت کے ذریعے ان کو دعوت دینا۔ اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نہ مانوں، وہ نہ مانتا ہے نہ ماننے دیتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو ان سے جدال ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی، مگر احسن انداز سے۔ یہ گویا 3 سطحوں پر اور 3 طبقات کے اعتبار سے دعوت دین کے عمل کا تذکرہ اس مقام پر بھی آیا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہوا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو اے لوگو تو اتنا ہی بدلہ لو جیسا کہ تمہیں تکلیف دی گئی تھی۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس کی تعلیم عطا کی گئی کہ بدلہ لینے کی اجازت مگر اتنا جتنا کہ تکلیف پہنچائی گئی، قانوناً اس کی اجازت دی گئی۔ البتہ مطلوب بات کیا ہے، اخلاقی پہلو کیا ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، صبر کا رویہ بہتر رویہ ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قاتلوں کو بھی اور ڈاکوؤں کو بھی اور چوروں کو بھی اور کرپشن کرنے والوں کو بھی اور ملک کو لوٹنے والوں کو بھی اور زانیوں کو، شرابیوں کو بھی معاف کر دیا جائے، پھر تو جان مال آبرو ملک کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ سزاؤں کا نفاذ اپنی جگہ، عموم کے اعتبار سے معافی پسندیدہ رویہ۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان پر غم زدہ نہ ہوئیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ مکاریاں کرتے ہیں اس سے دل گیر نہ ہوں۔ مکی صورتوں میں صبر کی تلقین، ڈٹے رہنے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین، لیکن آنے والی جو مخالفت ان کو برداشت کرنے کی تلقین، وہ بات ہے جو اس مقام پر بھی آئی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، مگر ایک اللہ کا ساتھ عمومی، ایک اللہ کا ساتھ خصوصی، معیت خصوصی کن کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ۔ قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی؟ متقین کو۔ روزے کا حاصل تقوی، تو اللہ کی مدد کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ سرکشوں اور باغیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ والذین هم محسنون، اور جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل رکھے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے 15ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور نام سورہ اسراء بھی ہے، اسراء، واقعہ اسراء، واقعہ معراج۔ تو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی ابتدا اور آخر میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا۔ کیوں؟ اسی صورت میں ہجرت کا بیان بھی آیا ہے، اور مکہ مکرمہ سے حضور تشریف لے جائیں گے مدینہ شریف، اور وہاں یہود سے سابقہ پیش آئے گا، تو شروع اور آخر میں ہجرت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح یہود مدینہ سے بھی کچھ خطاب اس میں ملے گا، کیونکہ ہجرت کے بعد اس سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت کے موضوعات بھی ہیں، اور 2 بڑے اہم رکوع اس میں آئیں گے، رکوع نمبر 3 اور 4، جس میں اسلامی معاشرت کے حوالے سے اور اخلاق اور تمدن کے اصولوں کے حوالے سے بہت اہم رہنمائی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں ایک اہم نقطہ، اس صورت میں لفظ قرآن تقریباً 16 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کا لفظ قرآن پاک میں قرآن کا لفظ کم و بیش 60 مرتبہ ہے، 16 مرتبہ اس صورت میں آیا، یہ بھی ایک اہم نقطہ اس صورت میں نوٹ کیجئے گا۔ مکی صورت ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے اطراف کو ہم نے برکت عطا فرمائی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ واقع معراج کی طرف اشارہ، اس کا زمینی حصہ سفر کا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، یہ بیان یہاں، اور جو عروج کا معاملہ ہے اس کا کچھ ذکر سورہ نجم 27 پارے میں آئے گا، اور واقع معراج کی تفصیلات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ مکہ والوں نے انتہا کر دی مخالفت کی اور دبانے اور مٹانے کی انتہا کر ڈالی، تو زمین و آسمان کے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی انتہا کا اعلان فرما دیا، اور وہاں تک کا معاملہ ہوا کہ جبرائیل ایک مقام پر کہتے ہیں میری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زمین والے، مکے والے دبانے کی، مٹانے کی کوششیں کر رہے، اور کائنات کا رب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے عروج کی انتہا کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ ہے واقعہ معراج۔ اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں، البتہ تفسیر کا یہاں پر موقع نہیں۔ ہاں ایک نقطہ، اس موقع پر حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، اشارہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے موجود، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے موجود، محمد مصطفیٰ علیہ السلام امام، تو اب امامت بنی اسرائیل کی نہیں ہوگی، اب امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ ارشاد ہوا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، اور اس سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اس کی تعلیم کا حاصل کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اللہ فرما رہا ہے وکیل مجھے بنانا، کارساز مجھے بنانا۔ فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ طوفان آیا، کشتی میں جو چند افراد تھے انہی سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ان سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، اس تعلق سے اس بات کی طرف اشارہ۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے کچھ تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں متنبہ فرما دیا کہ تم ضرور زمین میں فساد مچاؤ گے 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے۔ اب یہاں کچھ تاریخ ہے، اس کا ایک حصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل پر آنے والے 2 زوال کا معاملہ۔ پہلا ان کا عروج جناب طالوت کے دور میں، اس کے بعد پہلا زوال آیا، اس کا پہلے ذکر آئے گا۔ پھر ان کو ایک اور عروج ملا کہ خورس یا ذوالقرنین، جن کا ذکر بعد میں سورہ کہف میں آئے گا، ان کے دور میں، اور عزیر علیہ السلام کے دور میں۔ اور پھر اس عروج کے بعد دوسرا زوال آیا عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد، ٹائٹس رومی بادشاہ آیا اور ان کو آگے اس نے مار ڈالا، اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا میسیکر بھی ہوا۔ یہ ان کا دوسرا زوال تھا۔ یہاں ان 2 زوالوں کا ذکر آئے گا بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر سخت اپنے جنگجو بندوں کو بھیجا، وہ شہروں میں گھس گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا۔ یہ 587 قبل مسیح 587 BCE کا دور ہے، اور بخت نصر یہ بادشاہ باب العراق سے آیا، اور اس نے جو ہے وہ خوب تباہی مچائی یروشلم میں آ کر۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری کو پھیر دیا، مراد تمہیں ہم نے غلبہ دیا، اور مالوں اور بیٹوں سے ہم نے تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر عطا فرمایا۔ یہ دور ہے اب ان کے دوسرے عروج کا، جب 539 قبل مسیح 539 BCE بیفور کرسچن ایرا، یہ کیخورس بادشاہ معروف تاریخ کے اعتبار سے ذوالقرنین، پھر عرض کرتا ہوں کہ وہ ذکر آئے گا سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور پھر عزیر علیہ السلام کا دور بنتا ہے 458 قبل مسیح 458 BCE، اس دور میں بنی اسرائیل کو بہرحال عروج ملا ہے۔
آگے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کا رویہ اختیار کیا تو اپنے بھلے کے لیے، تمہارا ہی فائدہ ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کا رویہ اختیار کیا تو اپنے ہی نقصان کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے جنگجو بندے بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور وہ مسجد اقصی میں، مراد مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ مسجد میں تمہاری عبادت گاہ میں داخل ہوں اور وہ ہر اعتبار سے غلبہ پائیں اور پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ یہ ٹائٹس رومی بادشاہ 70 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد کا دور ہے، اور اس نے آ کر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ یہاں قرآن پاک نے 2 زوالوں کا ذکر کیا اور درمیان میں ایک عروج کا۔ تو ان کا پہلا عروج جناب طالوت کا دور ہم پڑھ چکے، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے۔ پہلا زوال بخت نصر کے ہاتھوں، دوسرا عروج ان کو ملا ہے کیخورس اور جناب عزیر علیہ السلام کے دور میں، اور دوسرا زوال ٹائٹس رومی۔ اس کے بعد ان کا ڈائس پورا ہوا، یہود کا تتر بتر رہے ہیں۔ اب ان کو ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے، اور وہ ہے نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانا۔ البتہ اس کے ذیل میں جو بنی اسرائیل پر بیتی 2 عروج و 2 زوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی آئے ہیں۔ پہلا عروج تو حضور کا اپنا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پہلا زوال ہمارے جب خوب پٹائی ہوئی وہ تاتاریوں کے ہاتھوں ہوئی تھی ہماری، جب بیت المقدس بھی ہم سے چلا جو ہے وہ تباہی کا معاملہ دنیا بھر میں ہوا، اور تاتاریوں کے ہاتھوں پھر جو صلیبی جنگوں کا معاملہ رہا وہ ہمارے بہت بڑا تباہی کا دور تھا، جو ہمارا زوال کا دور۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے عروج ہمیں عطا فرمایا ترکان عثمانی کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ سلطنت عثمانیہ ہمیں عطا فرمائی، اور پھر ہمارا زوال کا معاملہ شروع ہوا، اور یورپی اقوام ہم پر غالب آئیں اور سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہوئی، اور ایک بڑے پیمانے پر ہم غلام رہے۔ ہاں ہمارے جسم آزاد ہیں، آج دوسرے زوال سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری فکریں شاید آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ یہ اگر ہم غور کریں تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تاریخ میں بڑی مماثلت ہے۔ سورۃ البقرہ کے بیان کے ذیل میں ایک حدیث سنائی تھی، حضور نے فرمایا کہ تم پر لازماً وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ تفاسیر میں پڑھیے، مزید تفصیلات آپ کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب یہود کو بتایا جا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا تم پر رحم فرمائے۔ کیا مطلب؟ اب دور نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر آ چکے ہیں جن کے انتظار میں تم یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، مانو تو رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ تم نافرمانی کرو گے، سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے، پھر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانے کے طور پر تیار کر رکھی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہے اس راستے کی رہنمائی فرماتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو عمدہ اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب عروج و زوال وابستہ ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ مسلم شریف کی روایت، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج ہماری ذلت کی وجہ قرآن حکیم کو فراموش کر دینا۔ قرآن کو کبھی ہمارے اسلاف نے تھاما، دنیا ان کے قدموں میں لا کر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ آج ہم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال رکھا ہے یہود کی طرح۔ قرآن میں ہم پڑھ چکے البقرہ آیت 101، اللہ کی کتاب تو ڈالی، یہود نے پس پشت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ اس زوال سے نکلنا ہے، قرآن کو تھامنا ہوگا، اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اس پر ایمان بھی، اس کی تلاوت بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس کے احکام پر عمل، ان کے نفاذ کی جد و جہد اور اس کے پیغام کو پہنچانا، تب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس امت کو عروج عطا فرمائے گا۔ ہاں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ان ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جنہوں نے نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے. ایک طرح مشرکین تھے، عذاب لا کر دکھا دو، اگر تم سچو عذاب لا کر دکھا دو، جلد بازی کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، اولاد کو بد دعا دیتا ہے. احادیث میں ذکر آتا ہے کوئی جانور کو بد دعا دیتا ہے، قبول ہو جائے تو پھر روتے پھرو گے. اولاد کو بد دعا دے تو قبول ہو جائے تو پھر روتے پھرو گے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا سکون کے لیے، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ اعمال کر لو تم. آگے لکھا ہے، فرمایا بلکہ قرآن نے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو. روزی کو قرآن فضل کہتا ہے، یہ نقطہ بار بار قرآن پاک میں آیا. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب کو تم معلوم کر لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے نکالیں گے روز قیامت ایک کتاب، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. اب مائکرو چپ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، کتنی چھوٹی سی چپ پر کتنا ڈیٹا آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے گردن میں لٹکا دی، کل نکال کے پیش کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ باتیں سمجھ آتی ہیں نا؟ پہلے کتنے بڑے وہ کمپیوٹر ہوتے تھے، پورے روم جتنے ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے. آج اتنی سی چپ پر کیا کچھ نہیں آ جاتا. اللہ کہتے ہیں لٹکا کے رکھا ہم نے، نکال دیں گے قیامت کے دن، پیش کر دیں گے کتاب کی شکل میں، اور وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. آگے فرمایا اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب کو، اپنے نام اعمال کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے اوپر کافی ہو حساب لینے کے اعتبار سے. تمہیں اپنا حساب دینا آسان ہے نا. ارے چور نے چوری کی، پوری دنیا کو پتہ نہیں چلا، چور کو پتہ ہے کہ چور ہے. کیا خیال ہے؟ لوٹنے والے نے لوٹا، کسی نے نہیں دیکھا، لوٹنے والے کو پتا ہے کہ اس نے لوٹا ہے. سبحان اللہ. تو کتاب میں لکھا ہوا سب پاؤ گے، اور تم اپنا حساب خود کر لو گے. آج تم اپنے اوپر خود کافی ہو حساب لینے کے اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے جو گمراہ ہوا تو وہ گمراہ ہوا اپنے ہی نقصان کے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیجے ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. اللہ نے کتابیں بھیجی، پیغمبروں کو بھیجا، واضح کر دیا ہدایت کی راہ کو، بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اگر لوگ اڑے رہتے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. اندھیرے میں اللہ کا عذاب نہیں آتا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال طبقے کو ایمان و اطاعت کا حکم دیتے، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر پوری ہو جاتی ہے عذاب کی بات، پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں. یہ ہے کہ بگاڑ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. دعوت تو سب کے سامنے پیش ہوتی ہے، لیکن ہم نے پڑھا قوموں کے واقعات میں، پیغمبروں کے واقعات میں، اشرافیہ نے جن کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی آگے بڑھ کر انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، اور انہی اشرافیہ کے طبقات سے بگاڑ نیچے کی طرف جاتا ہے، پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. وہ من کانا، سبحان اللہ. دنیا اور آخرت کا کمپیریزن بہترین مقام ہے، کلائمیکس ہے. تم سوچو تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت؟ یہ موضوع بار بار قرآن میں آیا، یا اس کا کلائمیکس نقطہ عروج ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی جلدی چاہتا ہے، مراد دنیا جلد مل جاتی، فوری مل جاتی ہے. جو کوئی جلدی چاہتا ہے دنیا میں، ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلدی دنیا میں دے دیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو تیار کیا. یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا بنا کر. دنیا تو چاہنے پر مل جائے گی، نوٹ کیجئے گا، جس کو اللہ چاہے گا دے دے گا. آخرت میں پھر جہنم ہے. آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ وہاں کی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو کوئی آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوئی. آخرت صرف چاہنے سے نہیں ملے گی،
محض تمنا سے نہیں ملے گی، خواہشات سے نہیں ملے گی، کوشش کرے جیسے کہ کوشش کا حق ہے، اور بشرطے کہ مومن بھی ہو، اس کے لیے کامیابی کا معاملہ، اس کی کوشش مقبول ہوگی۔ دنیا چاہنے پر بھی دے دے گا اللہ جس کو چاہے گا، آخرت میں ایسے کے لیے جہنم ہے، کیونکہ دنیا مقصود بنائی تھی۔ آخرت چاہتے ہو تو کوشش بھی کرنی ہوگی جیسے کہ اس کا حق ہے، اور ایمان کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں، یہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کامیابی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں، دنیا میں اللہ سب کو دے رہا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر روکی جانے والی نہیں، وہ رب العالمین دنیا میں سب کو دے رہے، لیکن اصلاً ایمان والوں کے لیے نعمتیں آخرت میں انہی کو دے گا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے ہم نے کس طرح ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، بعض کو مال زیادہ دیا، کسی کو اختیار زیادہ دیا، اس کی تم تمنا نہ کرو، فکر کرو آخرت کی، اللہ کی حکمت ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، دنیا کا نظام چلا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، فکر کرو آخرت کی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے برتر ہیں، تو فکر کہاں کی کرو؟ آخرت کی کرو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، فتقعد مذموما مخذولا، تو اے مخاطب اس صورت میں تم بیٹھے رہو گے مذمت کیے ہوئے، بے بس ہو کر۔ شرک تباہی کی طرف لے جانے والا ہے اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 2 رکوع آئیں گے، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل، ان کا حوالہ پہلے بھی آیا۔ تورات کے جو 10 بڑے بڑے احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورات کے 10 بڑے بڑے احکامات کا خلاصہ ہے تعلیمات کے اعتبار سے، جو اگلے 2 رکوعوں میں آئے گا۔ بہت اہم معاشرتی ہدایات، گھر کے اعتبار سے، والدین، رشتہ دار، کمزور طبقات، پھر جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، ناپ تول کی کمی سے بچنا، یتیم کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، وعدے کو پورا کرنا، ناحق قتل کسی کو نہ کرنا، یہ بہت سارے احکامات ہیں جو اگلے 2 رکوعوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہجرت مدینہ کا معاملہ ہوگا، ایک معاشرہ قائم ہوگا، مدنی معاشرہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اس کے اصول کیا ہوں گے، یہ اگلے 2 رکوعوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔